کبریائی بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ لا تعداد درود و سلام امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، خاتم النبیین، رحمت مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حضرات محترم، اللہ مالک نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اس وقت سے مالک کائنات نے انسانوں کے لیے وقت، سال اور مہینے مقرر فرمائے، اور ان مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ منہا اربعۃ حرم، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ لیکن اس کے علاوہ ان 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ایسا بھی ہے کہ جس مہینے کی ہر گھڑی، ہر وقت، ہر لمحہ، جس مہینے کے لیل و نہار، دن اور رات رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں والے ہیں، اور وہ مہینہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے۔ یقیناً یہ رمضان المبارک کی آمد ہے، چند دن باقی ہے، اور ہر مسلمان کے لیے یہ خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ ہم رمضان ہمارے بالکل قریب ہے۔ بالخصوص یہ رمضان المبارک میں ان لوگوں کے لیے مبارک کی بات ہے، خوشی کی بات ہے جو رمضان کی قدر کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ان لوگوں کے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے جن کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے، اور وہ راتوں کو قیام کریں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ مالک شیاطین کو جگر دیتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور مالک کائنات خود یہ اعلان فرماتے ہیں، یا باغی الخیر، اے خیر کو تلاش کرنے والے، اے خیر کے طلبگار، اب برکتوں، رحمتوں اور خیر کا مہینہ آ چکا ہے، اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ اور فرماتے ہیں، یا باغی الشر، اے برائی کو چاہنے والے، سارا سال تو گناہوں میں رہا، گناہ کرتا رہا، رب کی بغاوت کرتا رہا، مسجدوں سے دور رہا، کتنے خطبات، کتنے جمعے آئے کہ تم نے اپنے گھروں میں گزار دیے، مسجدوں میں اذان کی آواز ہمارے کانوں میں آتی رہی لیکن ہم مسجد تک نہ آ سکے۔ اب ان گناہوں سے رک جا۔ میرے عزیز بھائیو، ایک مسلمان کو اس مہینے کی تیاری کیسے کرنی چاہیے؟ اس مہینے میں کون کون سے ایسے کام ہیں جو ہم اس مہینے میں کریں گے ہمارے لیے خیر کا سبب بنے گے؟ یاد رکھیے، ہم بعض دفعہ بسا اوقات جب رمضان آتے ہیں، پھر رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے، اور ہم اسی طرح سمجھتے ہیں جیسے یہ دوسرے مہینوں کی طرح ہے۔ حالانکہ یہ بات یاد رکھیے، رمضان کا مہینہ جس کو مل گیا وہ بڑا ہی خوش نصیب انسان ہے۔ آپ دیکھیں، ایک صحابی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، اللہ کے نبی، ہم سے پہلے جو امتیں گزری ان میں سے کسی کی 900 سال عمر ہے، کسی کی 1000 سال عمر ہے، جبکہ ہماری عمر 60 سے 70 سال۔ جب وہ اللہ کے دربار میں پہنچے گے تو 900 سال کی عبادتیں، ریاضتیں، قیام، رکوع، سجود، وہ نیکیاں لے کر اللہ کے سامنے پہنچے گے۔ اللہ کے نبی، ہم نے تو 60 سال 70 سال عمر زیادہ سے زیادہ گزاری ہوگی، جبکہ وہ ہم سے نیکیوں سے آگے نکل چکے ہوگے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کی یہ بات سن کے مسکرا دی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اگر ان کی عمریں زیادہ ہے، 900 سال، 1000 سال عمریں ہے،
اگرچہ تمہاری عمریں بہت کم ہے، ان کی بنسبت بہت ہی زیادہ کم ہے، لیکن یاد رکھنا ان کو رمضان کا مہینہ نہیں تھا، اللہ نے تمہیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ اس مہینے کی ایک رات ایسی بھی اللہ نے عطا فرمائی جو لیلۃ القدر کی رات ہے، جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہمارے لیے کہ اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ آپ دیکھیں معلّہ بن فضل فرمایا کرتے تھے کان السلف یدعون اللہ 16 ان یبلغهم رمضان۔ سلف صالحین جو نیک لوگ تھے، محدثین تھے، ائمہ کرام تھے، اولیاء اعظام تھے، فرمایا یہ رمضان آنے سے 6 مہینے قبل ہی اللہ سے یہ التجا کرتے، اللہ ہمیں رمضان کی نعمتوں سے محروم نہ کرنا، اللہ جو ہم عبادتیں کرے، جو قیام اللیل کرے، جو روزے رکھے، اللہ جو ہم اعتکاف میں بیٹھے، جو لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے جستجو میں لگے رہے، اے مالک وہ ہماری عبادتیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یعنی پہلے کیا دعا کرتے کہ 6 مہینے پہلے ہی اللہ سے یہ التجا کرتے، اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما۔ جب رمضان کا مہینہ آ جاتا عبادتیں کرتے، ثم يدعون 16 ان يتقبل منه، پھر اگلے 6 مہینے تک ان عبادت کی قبولیت کی دعا کرتے کہ اللہ جو جو ہم نے عبادتیں کی اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیں، اب جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہم جو عبادتیں کریں گے، جو روزے رکھیں گے، جو قیام اللیل کریں گے، جو قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، یاد رکھیے اس میں ہماری اپنی طاقت نہیں ہوگی، اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ جسے اللہ توفیق دے گا وہی روزے رکھے گا، وہ قیام اللیل کرے گا، لیکن یاد رکھیے توفیق اس کو ملتی ہے جو توفیق کا طلبگار ہوتا ہے۔ یحییٰ بن کثیر فرمایا کرتے تھے کان من دعائہم سلف الصالحین، سلف صالحین اس لیے یہ بھی دعا کیا کرتے تھے اللہم سلمنی الی رمضان، یا اللہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما اور ہمیں رمضان تک سلامتی والا بنا۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں ہمارے عزیز و وقارب جو گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ تھے، جنہوں نے ہمارے ساتھ سحری کرتے رہے، ہمارے ساتھ افطاری کرتے رہے، قیام اللیل کرتے رہے، لیکن اس جو رمضان کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں وہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اگرچہ 1 یا 2 دن ہی کیوں باقی ہو، ہمیں اللہ سے یہ دعا کرے اللہ ہمیں رمضان تک سلامتی والا بنا، وسلم رمضان، اور رمضان کے مہینے کو بھی ہمارے لیے سلامتی والا بنا، وتسلم منی متقبل ہو، اے اللہ جو جو ہم عبادتیں کریں اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرمایا کرتے تھے سید الشہور شہر رمضان، فرمایا رمضان کا مہینہ 12 مہینوں کا سردار ہے۔ آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے سیزن کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہم نے پیسے خوب کمانے ہیں، سوٹ سلائی کرنے والا دن اور رات اسی کام پہ لگا ہے، پھل فروٹ بیچنے والا وہ دن اور رات اسی کام میں لگا ہے۔ میرے بھائیو رمضان آتا پھر ہماری زندگی سے چلا جائے اور کیا معلوم کہ آئندہ رمضان ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے۔ میرے بھائیو اگر ہمیں اللہ رمضان کا مہینہ عطا کرتا ہے، ہمیں اس رمضان کے مہینے کی قدر کرنی چاہیے، اس رمضان کے مہینے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے، یہ بخشش کا مہینہ ہے اور یہ نیکیوں کا موسم بہار بھی ہے۔ آپ دیکھیں حضرت عمرو بن قیس ان کی زندگی کا کیا معمول تھا۔ اذا داخل شعبان، جب شعبان کا مہینہ داخل ہوتا، یعنی اس مہینے سے ابھی ہم گزر رہے ہیں، رمضان سے 1 مہینہ قبل ہی وہ کیا کرتے، اغلقت تجارتہ، اپنے تجارت کو سمیٹ لیتے، کاروبار کو محدود کر لیتے، اور کس کام کے لیے، وتفرغ لقراءۃ القرآن، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو اللہ نے دنیا میں یہ سرٹیفکیٹ دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ سبب کیا تھا؟ سبب یہی تھا کہ انہوں نے تو وہ سودے کر لیے میرے عزیز بھائیوں
جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اس رمضان کے مہینے کی قدر کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے تھے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید اور رمضان المبارک کا آپس میں انتہائی گہرا تعلق ہے۔ جیسا کہ شروع میں یہ آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ مالک فرماتے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ مالک نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ میرے عزیز بھائیو، جس وقت رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، قرآن مجید سنایا کرتے تھے۔ جس سال آپ کی وصال کا سال تھا، جب آخری رمضان آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سنایا۔ آپ دیکھیں ہم عام دنوں میں جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں رمضان کے علاوہ مہینے میں، تو ایک جو ہم حرف پڑھتے ہیں اللہ 10 نیکیاں لکھتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں ہے، یہ 3 حروف ہے۔ جب انسان الف لام میم پڑھتا ہے اللہ 30 نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے مالک کائنات ایک نیکی کو 10 گنا سے 700 گنا بڑھا دیتا ہے۔ یعنی اگر ہم رمضان کے مہینے میں الف لام میم پڑھ لیتے ہیں تو میرے بھائیوں ہمارے نامہ اعمال میں 2000 نیکیاں لکھی جائے گی، صرف ایک الف لام میم پر ہے۔ تو اگر ہم مکمل قرآن مجید کی تلاوت کریں، رمضان کے مہینے میں ایک معمول بنا لیں کہ ہم نے اس وقت 1 رکوع پڑھنا ہے، 2 رکوع پڑھنے ہیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، قرآن مجید کو سیکھیے، اس کی تفاسیر کی طرف غور کیجیے۔ بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح البخاری جو حدیث ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جتنے بھی احادیث ہے اس کا مطالعہ کیجیے۔ صحیح مسلم آپ اٹھائیے، اس کے تراجم موجود ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری احادیث کا مطالعہ کیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے۔ رحیق المختوم ایک بہترین کتاب ہے، آپ اس کا مطالعہ کیجئے۔ میرے بھائیو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہم جتنا ہو سکے نیکیاں کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، یہ روزہ اور یہ قرآن مجید اپنے انسان جس نے روزہ رکھا ہوگا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ہوگا، فرمایا یہ دونوں اپنے بندے کے حق میں سفارش کرے گی، اللہ یہ دن بھر تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اے مالک تجھے خوش کرنے کے لیے یہ دن بھر بھوک میں رہا، روزے میں رہا، کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، تیرا ڈر اور خوف اس کے دل میں ہے، اور رات کا وقت ہوا، اے اللہ یہ قیام اللیل میں کھڑا رہا تیرے سامنے، اللہ قیام میں کھڑا رہا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا، سنتا رہا، اللہ مالک ان دونوں کی سفارش کو رد نہیں فرمائے گا، اللہ قبول فرمائے گا۔ آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ اللہ کے گھر میں اکٹھے ہو کر جب آتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سکونت ان لوگوں پر ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ کے مقرب فرشتے اپنے رحمتیں اور برکتیں ان لوگوں پر نچھاور فرما دیتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے گھر میں آ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی اس مہینے میں کثرت سے تلاوت کریں، اس کو معمول بنا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ ان لوگوں کے درجات کو بلند کرتے ہیں، کن لوگوں کے جو اہل ایمان ہے اور جنہیں علم دیا گیا، اس علم سے مراد قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے۔ فرمایا جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ہوگے اللہ ان کے درجات کو بلند کرتا جائے گا۔ کتنا بلند کرے گا؟ حدیث شریف میں آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حافظ قرآن ہوگا، جس کے سینے میں قرآن مجید حفظ ہے، جس نے قرآن مجید کو حفظ کیا، قرآن مجید کو زبانی یاد کیا، جب قیامت کا دن ہوگا
سب سے پہلے ان کے والدین کو یہ پروٹوکول دیا جائے گا کہ اللہ مالک انہیں سونے کا تاج پہنائے گا اس بچے کے والدین کو. کس بچے کے والدین کو؟ کہ جس نے قرآن مجید حفظ کیا ہوگا. اور اس تاج کی روشنی اس قدر زیادہ ہوگی کہ سورج کی روشنی مدن پڑ جائے گی، اور ہر انسان جب میدان محشر میں اکٹھے ہو گئے ایڑیے اٹھا اٹھا کے دیکھیں گے یہ کون خوش نصیب ہے کہ جنہیں آج یہ پروٹوکول دیا گیا، سونے کا یہ تاج پہنایا گیا، جس کی روشنی اس قدر زیادہ ہے کہ سورج کی روشنی مدم پڑ گئی. فرمایا جائے گا یہ وہ والدین ہے کہ جن کی اولاد حافظ قرآن ہے، قرآن مجید کو یاد کرنے والے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کو خود بلائے گے، فرمائے گے آؤ میرے پاس. فرمایا قرآن مجید پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجے چڑھتے جاؤ. الحمدللہ سے شروع ہوگا اور الناس کی سین تک پڑھتا چلا جائے گا، جنت کے درجے چڑھتا چلا جائے گا. میرے بھائیو، قرآن مجید کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیے، اپنی اولاد کو جوڑیے. آپ دیکھیں یہ قرآن مجید کی برکت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو طالب علم یہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے اپنے گھر سے نکل جاتا ہے، اللہ کے مقرب فرشتے اس کے لیے پڑ بچھا دیتے ہیں. اور صرف پڑ نہیں بچھاتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہے، مچھلیاں ہے، پرندے ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہے، اس انسان کے حق میں دعا کرتی ہے اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کی ہر ضرورتوں کو پورا فرما. سبب کیا ہے؟ سبب قرآن ہے. اگر ہم قرآن مجید کو اس مہینے میں یہ معمول بنائے کہ ہم نے قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنی ہے، اس قرآن مجید میں قیام اللیل نماز تراویح بھی ادا کرنی ہے. میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ مالک نے اس کام میں اتنی خیر رکھی ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا جس نے قیام اللیل فرمایا، راتوں کو قیام کرتا رہا، رمضان کا مہینہ آیا، دن کو روزے رکھے، رات کو قیام کیا اپنے ایمان کے محاسبے کے لیے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے زندگی کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. میرے بھائی مسئلہ 8 اور 20 تراویحوں کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے یہ تراویح ادا کرنی ہے. جو سب سے زیادہ اس بال میں شور و غل کرتا ہے وہ سب سے زیادہ پیچھے رہ جاتا ہے، تو وہ تو ایک تراویح بھی ادا نہیں کرتا. میرے بھائیو ہمیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے راتوں کو قیام اللیل بھی کرنا ہے. اس مہینے کی قدر کیجئے. میرے بھائیو یہ مہینہ اگر ایک مرتبہ ہمیں عطا آئے، کیا معلوم آئندہ رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو. اس لیے یہ مہینہ بالکل قریب ہے. اس مہینے میں آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، اس مہینے میں صدقہ خیرات کیجئے، کیونکہ اللہ ایک نیکی کو 10 گنا سے 700 گنا بڑھا دیتا ہے. یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے. اس لیے قرآن مجید میں یہ سکونت ہے. ایک صحابی رسول آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے تہجد کے وقت، اور ان کے پاس گورا بندھا ہوا تھا اور وہ بھٹکنے لگا. قریب اس کا بیٹا سویا ہوا تھا، تو اسے یہ صحابی رسول کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں یہ گورا میرے بیٹے کو نقصان نہ دے دے. اس قدر زیادہ بھٹکنے لگا. اس صحابی رسول نے وہ تلاوت روک دی. جو قیام فرما رہے تھے وہ قیام کرنا روک گئے. نماز سے فارغ ہوئے، اپنے بیٹے کو اٹھایا سائڈ پہ لے گئے. لیکن جب آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا کچھ بادل تھے، بادل نما کچھ چیز تھی. صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اللہ کے نبی آج رات میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی میں رات کو قیام اللیل فرما رہا تھا، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، اس طرح پاس بندھا ہوا گورا وہ بھٹکنے لگا اور میں ڈر گیا کہ میرے بچے کو نقصان نہ دے. میں نے تلاوت کرنا شروع کیا اور میں نے جب آسمان کی طرف دیکھا کچھ بادل نما چیز تھی، وہ بعد میں وہاں سے چلے گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کیا معلوم کہ جس کو تم بادل سمجھ رہے تھے، فرمایا وہ اللہ کے مقرب فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت کو سننے کے لیے نیچے آ رہے تھے. اگر تم تلاوت کرتے رہتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی تو لوگ ان فرشتوں کو دیکھ لیتے. یہ سکونت ہے.
آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خود قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو اس میں کیا تاثیر ہوگی. ابو جہل جیسا جس نے بغاوت کی، وہ خود بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل فرماتے، جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو یہ ابو جہل چھپ چھپ کے قرآن مجید کو سنا کرتا تھا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے پڑھنے میں کتنی تاثیر ہوگی، جو خود صاحب قرآن ہے اس کے قرآن میں کتنی تاثیر ہوگی. تو میرے بھائیوں، اس رمضان میں ہمیں جو کام کرنے ہیں، آپ روزہ رکھے، چونکہ ہر مسلمان پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرض قرار دیا ہے. قرآن مجید کی تلاوت کرے، صدقہ خیرات کرنا نہ بھولے، کثرت کے ساتھ صدقہ خیرات کرے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب رمضان کا مہینہ آتا اور آپ کثرت کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ خرچ کیا ہوا انشاءاللہ قیامت کے روز ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے گا. اور ہمیں چاہیے کہ ہم چیزوں کو سمجھ کر عمل کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آئندہ رمضان جو آئندہ خطبہ جمعہ ہوگا وہ روزے کے فضائل اور روزے کی کچھ احکام اور مسائل ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی جن کو جاننا ہمارے لیے بڑا ہی ضروری ہے. اب وقت کے ساتھ تشریف لائے. انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں ہم روزے کے مسائل پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.